اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک میں، وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ زندگی، حیات اور لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس زندگی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ زندگی ہوتی کیا ہے، یہ روح کیا چیز ہے جسم میں ہوتی ہے تو انسان بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، نکلتی ہے جسم سے تو سب کچھ وہی ہے، مگر نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ تو اس روح کی آج تک کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکا۔ اور یہ زندگی پیدا کیسے ہوتی ہے جسم میں، یہ بھی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہوا۔ آپ تو اسکولوں میں سائنسدانوں کی وہ باتیں پڑھتے ہیں جو سائنسدانوں کی سمجھ میں آئی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جو باتیں سائنس کی کھوپڑی سے بالا تر ہیں وہ سائنس کی کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے بطن میں، پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے نا، بچہ جب ماں کے بطن میں جاتا ہے، دل بن رہا ہے، پھیپھڑے بن رہے ہیں، گردے بن رہے ہیں، دماغ، آنکھ، ناک، کان، ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، بچہ اگتا ہے باقاعدہ، جیسے درخت اگتا ہے نا ایسے بچے سے انگلیاں نکل رہی ہیں، ناک ابھر رہی ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، پلکیں بن رہی ہیں، ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ 4 مہینے میں اس میں جان پڑتی ہے، تقریباً 4 مہینے میں جان کیسے پڑتی ہے؟ بچے کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس دن بچے کا دل پہلی مرتبہ دھڑکتا ہے وہ دن بچے کی زندگی کا پہلا دن، اس دن بچے میں حیات، زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ میں آپ کو میڈیکل سائنس کا سبق نہیں پڑھا رہا، یہ میں آپ کو اللہ کی قدرت کی ایک دلیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے غور سے سنیں۔ بچے کا دل جب پہلی مرتبہ دھڑکتا ہے نا تو یہ کیا ہے؟ زندگی پڑ گئی، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ فرشتہ جاتا ہے اور اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اب یہ حدیث کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ فرشتہ روح پھونکتا ہے اس کے اندر، سوال پیدا ہوتا ہے اس کے دل، دماغ، جگر تو بن گئے خود بخود، تو فرشتہ کیا کرنے گیا ہے وہاں پہ؟ وہ تو جب سب چیزیں مکمل ہو گئیں، روبوٹ کے سارے پرزے مکمل ہو جاتے ہیں اور بیٹری بھی چارج کر دی تو روبوٹ تو پاں 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 کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب اس میں کوئی نیا کام تھوڑی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ بچہ جو ہے نا اس میں پہلی مرتبہ دل دھڑکتا ہے تو فرشتہ جا کے روح پھونکتا ہے اس کے اندر۔ بات یہ ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو اچھا دل کے دھڑکے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ تبھی جس کو اٹیک ہوتا ہے نا، دل بند، آدمی بند، سب کچھ بند، دل چل رہا ہے تو سب کچھ چل رہا ہے۔ اب دل کو دھڑکنے کے لیے پاور چاہیے، کسی بھی چیز کو پمپنگ کرنے کے لیے دل کا دھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ بلڈ لے اور لے کے آگے پھینکے، موٹر کی طرح ہے بالکل، یہ موٹر کا کام ہے، سکنا پانی کو اور پھر آگے پش کرنا۔ تو اسی طرح دل کا بالکل یہی کام ہے، خون کو سک کرنا۔ جب دل کھلتا ہے نا ایسے، خون کو اپنے اندر کھینچتا ہے، جب پچکتا ہے دل تو خون کو آگے اوپر دماغ کی طرف پھینکتا ہے، ایسے یہ سارا سیٹ اپ دماغ کی طرف اور جہاں جہاں اس کی شریانیں جا رہی ہیں پھینکتا ہے، یہ سارا سیٹ اپ چلتا ہے دل کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں تو سائنسدان کہتے ہیں بن گئی، وہ تو سافٹ ویئر اللہ نے پانی کے قطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو جب بلڈ ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں یوں کر کے سب اسٹرکچر تو سمجھ میں آ گیا، ایسے بنتا ہے انسان۔ لیکن یہ جو دل ہے یہ پہلی مرتبہ دھڑکتا کیسے ہے؟ اس کو دھڑکایا کس نے؟ ہمارا جو دل دھڑک رہا ہے نا، یہ پتہ ہے کیوں دھڑک رہا ہے؟ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے دل میں، جیسے موٹر کو چلنے کے لیے توانائی چاہیے، انرجی چاہیے، وہ انرجی کیا ہے؟ الیکٹریسٹی، بجلی، ورنہ ہاتھ سے گھمانی پڑے گی سارا دن بیٹھ کے، تو بجلی چاہیے نا، اس کو کوئی طاقت چاہیے جو اس کو گھمائے موٹر کو۔ ایسے ہی دل کو پمپنگ کے لیے پاور چاہیے، کہیں سے پاور آئے گی تو اس میں یہ چلے گا۔ اب یہ پاور کہاں سے آتی ہے؟ دماغ سے۔ دماغ جو ہے نا ایک کرنٹ پھینکتا ہے، کرنٹ دل کے اندر، اس کرنٹ سے دل چارج ہوتا ہے اور ایک دم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے قریب بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے، یہاں بھی ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ باقاعدہ یہاں بیٹری ہے،
وہ جو ان کے دماغ سے کرنٹ آنے کا سسٹم جس کا خراب ہو جائے تو ڈاکٹر مصنوعی بیٹری لگا کے کرنٹ دیتے ہیں دل کو تاکہ یہ چلتا رہے. اب دماغ جب کرنٹ پھینکتا ہے نا دل کے اندر تو دل دھڑکتا ہے, لیکن دماغ کرنٹ اس وقت پھینکے گا جب دماغ میں پہلے زندگی آ جائے, اور دماغ میں اس وقت تک زندگی نہیں آتی جب تک بلڈ کا سرکولیشن شروع نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. بھائی دماغ بھی تو بے جان ہے نا. جب اللہ نے بنایا نا بچے کا دماغ, وہ جان نہیں ہوتی. جان اس میں کب پڑے گی جب دل چلے گا. ہر چیز میں جان پیدا کرنے کے لیے دل کا چلنا ضروری ہے. دل پمپنگ کرے گا تو خون جائے گا دماغ میں, اور دماغ میں خون جائے گا تو دماغ کرنٹ پھینکے گا, زندہ ہو جائے گا دماغ, کرنٹ پھینکے گا وہ. لیکن دل کے چلنے کے لیے, دل کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کرنٹ پہلے آئے, اور کرنٹ پھینکنے کے لیے ضروری ہے کہ دل پہلے چلے. وہی مرغی انڈے والی بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی؟ جس کمبخت کی سمجھ میں, بدبخت کی سمجھ میں خدا کا وجود نہیں آتا, اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. سوچتے نہیں ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ دو اینٹیں اوپر نیچے ترتیب سے بغیر کسی مرتب کے اور ترتیب دینے والے کے نہیں جڑ سکتی. پورا انسان کا اسٹرکچر وجود میں آ جانا, دل, آنکھیں, ناک, دماغ بن کے چلتا پھرتا دیکھتا سنتا بنا دینا اس کو, یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے جو یہ سارے کام کرے گی. تو اب سائنس پریشان ہے, میڈیکل سائنس, کہ دماغ نے کرنٹ کیوں پھینکا جب تک دل چلا نہیں تھا, اور اگر دل پہلے چلا تو کرنٹ کے بغیر چل کیسے گیا وہ؟ یہاں بھی اللہ کی قدرت استعمال ہوئی. اللہ نے اپنی قدرت سے یا تو دل کو پش کیا, تو فرشتے نے کہا جاؤ دل پہ ایک مارو جا کے, چلا دو اس کو, روح پھونک دو اس میں جا کے, زندگی دے دو. یا اللہ نے دماغ کو آرڈر کیا کہ تو میری طاقت اور قدرت کن فیکون کی طاقت سے, کہ میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں. دماغ کو اللہ نے آرڈر دیا کہ تو دل کو آرڈر دے دے چلنے کے لیے, اور دماغ بے جان تھا, اس میں اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے زندگی اور حیات پیدا کر دی. جیسے آدم کو مٹی سے بنا کے اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں زندگی پیدا کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی بنایا اور حیات اور زندگی کو بھی بنایا.